بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے آپ کا اپنا میزبان حافظ عبد المنان۔ ناظرین گرامی، آج کے اس ویڈیو میں ہم چاروں خلفائے راشدین کے بارے میں اور ان کے زندگی کے احوال کے بارے میں بیان کریں گے، لہٰذا اس ویڈیو میں آخر تک لازمی بنے رہیے گا۔ ناظرین گرامی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اول اور مردوں میں اسلام لانے والے اول عبداللہ المعروف ابو بکر صدیق تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نشیب و فراز دیکھیے ام المؤمنین اور مشہور محدثہ حضرت عائشہ صدیقہ کے والد تھے۔ بہت کم گو اور صابر تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمانوں کے خلیفہ اول مقرر ہوئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے شروع میں فتنہ ارتداد زوروں پر تھا، لیکن صدیق اکبر کی مستقل مزاجی اور صبر سے اسلام پر خطرناک ترین دور بخیر و عافیت ان کی موجودگی میں ختم ہوا اور مسلمان قوم پر فتوحات کا دروازہ کھل گیا۔ قبیلہ اور پیشہ صدیق اکبر قبیلہ قریش کی شاخ تیم سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کا پیشہ تجارت تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ہجرت کی۔ انہوں نے اپنی تمام دولت راہ خدا میں خرچ کر دی۔ اسلام لانے کے بعد آپ کی زیادہ عمر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں گزری۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہی امامت کے فرائض سونپے گئے۔ پھر وفات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ ہی کو مدینہ کی سلطنت اسلامیہ کا پہلا خلیفہ منتخب کیا گیا۔ نہایت سادہ دل، صابر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروی کرنے والے تھے۔ انتہائی پرآشوب دور میں بھی آپ نے اسامہ بن زید کے لشکر کو سرحد عرب پر سب صحابہ کی مخالفت کے باوجود رد نہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کی روانگی کا حکم دیا تھا۔ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کی شدت ہی کی وجہ سے ارتداد کا خاتمہ ہوا۔ زمانہ خلافت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیماری کے آخری ایام میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو نماز کی امامت کو کہا۔ ایک دفعہ نماز کے اوقات میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ مدینے سے باہر تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو نہ پا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو نماز کی امامت کو کہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو امامت کرواتا دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ پسند کرتا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نماز کی امامت کرے۔ یہ بات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد کا اظہار تھا کہ آپ ہی مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہوں گے۔ آپ پہلے خلیفہ بنے 634 عیسوی میں۔ 2.5 سال خلافت کے امور سر انجام دینے کے بعد اپنے خالق حقیقی سے جا ملے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن ہوئے۔ قرآن کی ترتیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی آپ نے مختلف لوگوں کو قرآن پاک کو تحریر کرنے پر مقرر کر رکھا تھا، مگر یہ ایک کتابی شکل میں دستیاب نہیں تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جنگ یمامہ میں بہت سے حفاظ
کرام کے شہید ہو جانے پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے پر آپ نے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو قرآن پاک کو ایک کتابی شکل میں مرتب کرنے کا حکم دیا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے ان تمام اوراق اور دیگر اشیاء جس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں قرآن پاک لکھا گیا تھا جمع کیا اور اس کو ایک کتابی شکل میں جمع کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں اسی صحیفے سے نقول کروا کر دیگر صوبہ جات میں بھجوائی گئی۔ وفات آپ رضی اللہ تعالی عنہ 23 اگست 634 میں مدینے میں فوت ہوئے۔ اپنی وفات سے پہلے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کو ترغیب دی کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ تسلیم کر لے۔ لوگوں نے آپ کی ہدایت پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ تسلیم کر لیا۔ وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ تمام رقم کو بطور وظیفہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت المال سے دوران خلافت لی تھی، اپنی وراثت سے بیت المال کو واپس کر دی۔ وفات کے وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک 61 سال تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو وفات کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا، جو کہ ایک بہت بڑی سعادت تھی۔ اس طرح دنیا کے ساتھی ایک ہی جگہ پر آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے۔ ان کے دور میں اسلامی مملکت 22 لاکھ مربع میل کے رقبے پر پھیل گئی۔ آپ کا نام مبارک عمر ہے اور لقب فاروق، کنیت ابو حفص، لقب و کنیت دونوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عطا کردہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نسب نبی پشت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی پشت میں کعب کے 2 بیٹے مراہ اور عدی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مراہ کی اولاد میں سے ہیں، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عدی کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ میں پیدا ہوئے اور ان چند لوگوں میں سے تھے جو لکھ پڑھ سکتے تھے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو حضرت عمر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت مخالفت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کر لیا، اس لیے آپ کو مراد رسول بھی کہا جاتا ہے۔ ہجرت کے موقع پر کفار کے شر سے بچنے کے لیے سب نے خاموشی سے ہجرت کی، مگر آپ کی غیرت ایمانی نے چھپ کر ہجرت کرنا گوارا نہیں کیا۔ آپ نے تلوار ہاتھ میں لی، کعبے کا طواف کیا اور کفار کے مجمع کو مخاطب کر کے کہا، تم میں سے اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، اس کے بچے یتیم ہو جائیں، تو وہ مکہ سے باہر آ کر میرا راستہ روک کر دیکھ لے۔ مگر کسی کافر کی ہمت نہ پڑی کہ آپ کا راستہ روک سکے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، اگر میرے بعد کوئی اور نبی مبعوث ہونا ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے۔ ایک اور موقع پر فرمایا، جس راستے پر عمر ہو وہاں سے شیطان راستہ بدل لیتا ہے۔ مزید ایک موقع پر فرمایا، اللہ نے عمر کی زبان پر حق کو جاری کر دیا ہے، وہ ایک انصاف پسند حاکم تھے۔ وہ ایک مرتبہ مسجد میں منبر رسول پر کھڑے خطبہ دے رہے تھے کہ ایک غریب شخص کھڑا ہو گیا اور کہا کہ اے عمر، ہم تیرا خطبہ اس وقت تک نہیں سنیں گے جب تک یہ نہ بتاؤ گے کہ یہ جو تم نے کپڑا پہنا ہوا ہے
وہ زیادہ ہے، جبکہ بیت المال سے جو کپڑا ملا تھا وہ اس سے بہت کم تھا۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ مجمع میں میرا بیٹا عبداللہ موجود ہے۔ عبداللہ بن عمر کھڑے ہو گئے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ بیٹا بتاؤ کہ تیرا باپ یہ کپڑا کہاں سے لایا ہے، ورنہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں قیامت تک اس منبر پر نہیں چڑھوں گا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ بابا کو جو کپڑا ملا تھا وہ بہت ہی کم تھا، اس سے ان کا پورا کپڑا نہیں بن سکتا تھا، اور ان کے پاس جو پہننے کا لباس تھا وہ بہت خستہ حال ہو چکا تھا، اس لیے میں نے اپنا کپڑا اپنے والد کو دے دیا۔ ابن سعد فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک دن حضرت امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ کے دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک کنیز گزری۔ بعض کہنے لگے یہ باندی حضرت کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ امیر المؤمنین کو کیا حق ہے وہ خدا کے مال میں سے باندھی رکھے، میرے لیے صرف 2 جوڑے کپڑے، ایک گرمی کا اور دوسرا جاڑے کا، اور اوسط درجے کا کھانا بیت المال سے لینا جائز ہے، باقی میری وہی حیثیت ہے جو ایک عام مسلمان کی ہے۔ جب آپ کسی بزرگ کو عامل بنا کر بھیجتے تھے تو یہ شرائط سنا دیتے تھے: گھوڑے پر کبھی سوار مت ہونا، عمدہ کھانا نہ کھانا، باریک کپڑا نہ پہننا، حاجت مندوں کی داد رسی کرنا، اگر اس کے خلاف ہوتا تو سزا دیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی دیگر صحابہ کی طرح مشورہ کرتے، اور خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی جلالت کے معترف تھے۔ چنانچہ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو فرمایا: آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر اللہ رحمت بھیجے، کوئی شخص مجھے تمہارے درمیان اس ڈھکے ہوئے آدمی سے زیادہ پسند نہیں کہ میں اس کے نامہ اعمال کے ساتھ اللہ سے ملوں۔ یکم محرم کو ایک ایرانی مجوسی غلام ابو لولو فیروز نامی بدبخت نے آپ کو اس وقت شہید کر دیا جب آپ نماز پڑھا رہے تھے۔ آپ کے بعد اتفاق رائے سے حضرت عثمان کو امیر المؤمنین منتخب کیا گیا۔